بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر محبوب علی صبزئی ایک نئی پروگرام کے ساتھ۔ ناظرین، آج کل سوشل میڈیا پر جو ایک ٹرینڈنگ خبر چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ یو اے ای کی حکومت جو ہے وہ پاکستان سے اپنے 3.5 بلین ڈالر جو ہے وہ واپس مانگ رہے ہیں۔ اس خبر کی تحقیق کے حوالے سے اور اس پر مزید بحث سے پہلے یہ بات جو ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ جب ہم کسی سے پیسے لیتے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، لیکن جب وہ شخص، وہ ادارہ، وہ ملک جب ہم سے پیسے واپس مانگتا ہے تو ہمیں دکھ ضرور ہوتا ہے۔ حالانکہ اگر یہ یو اے ای کا حق ہے، اگر ان کو وہ اپنے پیسے مانگتا ہے تو ہمیں ان کے پیسے ضرور لوٹانے چاہیے۔ وہ کس حوالے سے بحث ہو سکتی ہے کہ اس موقع پر جب پاکستان کو خود اپنے ریزرو بڑھانے کی ضرورت ہے، جب پاکستان خود تکلیف میں ہے، تو یو اے ای کو پاکستان کو مزید وقت دینا چاہیے تھا۔ یہ ایک الگ ڈسکشن ہے، لیکن سب سے پہلے ہم اس بات پر جو ہے ذرا بحث کریں گے کہ اس وقت یو اے ای جو ہے وہ پاکستان سے خفا ہے یا وہ واقعی انہوں نے پیسے مانگے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس بات کی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے ناظرین کہ جو پاکستان نے مختلف اوقات میں یو اے ای کی حکومت سے پیسے لیے تھے، تو 2 سال قبل بھی یو اے ای کی حکومت جو ہے وہ پاکستان سے یہ قرض واپس مانگ رہا تھا، لیکن پاکستان نے پھر اس کو 2 سال تک رول بیک کیا۔ لیکن اب ایک ایسے وقت میں کہ شاید خود یو اے ای کو بھی پیسوں کی ضرورت ہے، ایک جنگی حالت ہے، تو انہوں نے ہم سے پیسے واپس مانگے ہیں۔ ساتھ میں اب جو بین الاقوامی اس وقت سیاست ہے اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، اس طرح آپ کو پتہ ہے کہ یو اے ای جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے ان ممالک میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ جنہوں نے اسرائیل کی حکومت کو باقاعدہ تسلیم کیا ہے۔ یعنی مڈل ایسٹ میں ایسے کئی ممالک ہیں کہ جنہوں نے آج تک اسرائیل کی حکومت کو تسلیم کیا ہے، ان کے ساتھ سفارتی تعلقات جو ہے وہ استوار کی ہے۔ لیکن اس بات کو بھی جاننا بڑا ضروری ہے ناظرین کہ جب سے یو اے ای کی حکومت جو ہے وہ ابراہم ایکرڈ کا حصہ بن گئے ہے، تو اس کے بعد ان کے بڑے قریبی تعلقات بن گئے ہیں، خاص طور پر اسرائیل کے ساتھ اور پھر ہندوستان کے ساتھ۔ انہوں نے ایک اپنا ٹرائی گروپ بھی بنایا ہے جو کہ اس حوالے سے بار بار بحث بھی کرتے ہیں اور بار بار ڈسکشن بھی ان کی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہے۔ ساتھ میں ناظرین، ہم اگر کمپیریزن کر لیں اس حوالے سے کہ اس موجودہ صورتحال میں پاکستان کو الگ تلگ کرنے میں یا پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی کرنے میں خود ہندوستان کی حکومت کا کتنا ہاتھ ہے۔ ناظرین، اس وقت یہ بات جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ جب عالمی دوستیاں ہوتی ہے تو یہ عالمی دوستیاں جذبات کی بنا پر نہیں ہوتی، بلکہ یہ مفادات کے بنیاد پر ہوتی ہے۔ اگر ہم صرف ٹریڈ کے حوالے سے بات کر لیں تو اس وقت ہندوستان اور یو اے ای کا جو ٹریڈ ہے، جو کاروبار ہے، وہ 100 بلین ڈالر سے بھی زیادہ ہے، جبکہ پاکستان اور یو اے ای کی حکومت کی جو تجارت ہے وہ صرف اور صرف 8 بلین ڈالر پر مشتمل ہے۔ دوسرا، اگر آپ افرادی قوت کے حوالے سے بھی دیکھیں تو اس وقت جو پاکستانی یو اے ای میں موجود ہے تو ان کی تعداد جو ہے وہ 1.8 ملین یا 18 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ اس کے مقابلے میں جو ہندوستانی وہاں پر کام کر رہے ہیں تو ان کی تعداد 4 ملین سے بھی زیادہ ہے، یعنی 40 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ پھر اگر پاکستان کی وہاں پر ہم انویسٹمنٹ دیکھیں تو پاکستانی بڑا آسان کام وہاں پہ کرتے ہیں، یعنی ہماری جو انویسٹمنٹ بھی وہاں پہ ہے تو ہم زیادہ تر ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، جبکہ اگر آپ ہندوستانیوں کو دیکھیں تو شاید انہوں نے ہم سے اپنی ایجوکیشن پر زیادہ کام کیا ہے، ٹیکنیکلی انہوں نے زیادہ کام کیا ہے، اس لیے انہوں نے انڈسٹری میں زیادہ انویسٹ کیا ہے۔ یعنی اس وقت اگر آپ یو اے ای حکومت کا اسٹیٹسٹک نکالیں تو سب سے زیادہ وہاں پر جو مختلف انڈسٹریز ہے، آپ ان کے سی اوز کو دیکھیں تو شاید آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ وہاں پر انڈینز ملیں گے، ہندوستانی ملیں گے، لیکن پاکستان اس ایریا میں بہت لیگ کر رہا ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ ان کے لوگ وہاں پر ہوں گے، ان کے نیچے کوئی گورا ہوگا، پھر کوئی پاکستانی ہوگا، تو جو منوپلی ہے وہاں پر کاروبار پر بھی پھر انڈینز کی ہے، ان لوگوں کی ہے۔ یہ بڑے عجیب تلخ جو ہے حقائق ہے، لیکن ہمیں ماننے پڑیں گے یہ تمام۔ پھر ایک گروپ بنا ہے ناظرین کے، اس گروپ کا نام ہے I2U2۔ I2 اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس گروپ میں اسرائیل ہے، انڈیا ہے، اور پھر U2 اس لیے ہے کہ اس میں یونائٹڈ عرب امارات ہے اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہے۔ یہ جو ابراہیم ایکرڈ کی میں نے جس طرح بات کی، یہ وہی گروپ ہے کہ جو کہ آپس میں ایک دوسرے کے معاملات دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن ہوتی ہے اور فیوچر پالیسی پر اس گروپ میں بھی بحث ہوتی ہے۔
لیکن ہمارے ہاں دیکھیں ناظرین کہ ہماری یو اے کے ساتھ کیا تعلقات ہیں. وہ اگر پاکستان میں آتے ہیں تو انویسٹمنٹ سے زیادہ وہ ہمارے علاقے رحیم یار خان میں آتے ہیں. اور رحیم یار خان میں کیوں آتے ہیں؟ وہاں پر وہ تلور کا شکار کرتے ہیں. بے شک ہم نے ان کو یہ فیسلٹی دی کہ وہ وہاں پہ شکار کرے، وہاں پر انہوں نے اپنے لیے ایک ایئرپورٹ بھی، منی ایئرپورٹ بھی قائم کر دیا ہے. لیکن ہمارے ترجیحات میں کبھی کیا یہ شامل رہا ہے کہ یو اے کے لوگ یہاں پر آ جائے، یہاں پر انڈسٹری لگائے، یہاں پہ کاروبار کرے، یہاں پہ آئی ٹی میں انویسٹمنٹ کرے؟ یہ شاید ہمارے ترجیحات رہے نہیں ہیں، یا پھر ہم ان باتوں کو اب تک سمجھے نہیں ہیں. اس لیے ہم جو ہے بدقسمتی سے بہت پیچھے جو ہے وہ رہ گئے ہیں. پھر یقیناً جو موجودہ جنگ چل رہی ہے جس میں خود ایران سب سے زیادہ اسرائیل کے بعد اگر کسی کو ہیٹ کر رہا ہے تو وہ یو اے ای ہے. لیکن یو اے ای بھی ضرور یہ سوچتا ہوگا کہ پاکستان تو ایک طرف ہم سے پیسے مانگتا ہے، دوسرے جانب یہ لوگ جو ہے چودھری بھی بنے بیٹھے ہیں، مذاکرات کراتے ہیں، لوگوں کے صلح کرواتے ہیں، جبکہ جو ہم پاکستان سے کہتے ہیں کہ آپ یہ کریں وہ کریں تو پاکستان ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو یقیناً ان کے ذہن میں یہ بات ضرور ہوگی. ناظرین، آپ نے حالیہ دنوں میں دیکھا ہوگا کہ کچھ پاکستانیوں کے ویزے بھی ایران نے منسوخ کر دیے تھے، اور کچھ رپورٹس اس طرح آ رہی تھی اس حوالے سے کہ کچھ پاکستانیوں پر یہ الزام تھا کہ یہ لوگ جو ہے یہ دبئی میں ایران کے لیے جاسوسی کا کام کرتے ہیں، یا ایران کے مختلف ایجنسیوں کے ساتھ جو ہے ان کا الزام تھا بقول یو اے ای کے کہ وہ چونکہ ایران کی ایجنسی کے لیے کام کرتے ہیں اس لیے ان کے ویزے منسوخ کر دیے تھے اور ان لوگوں کو پھر ڈپورٹ کر دیا گیا تھا. لیکن ناظرین، اہم بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ اس بات میں کتنی حقیقت ہے، یا اس میں حقیقت بہت کم ہو سکتی ہے، لیکن اس صورتحال کو ہم نے ڈپلومیٹکلی کس طریقے سے ہینڈل کیا تھا، کیا اس کی تفصیلات میرے اور آپ کے سامنے آئی ہے؟ یقین اس کا جواب نفی میں ہے. آپ خود بھی دیکھیں کہ اس وقت مطلب اس جنگ سے پہلے بھی پاکستانیوں کے لیے یو اے ای کے ویزے حاصل کرنا جو ہے یہ مشکل ترین کام تھا. کہ پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جن کو یو اے ای کے ویزے آج کل مشکل طریقے سے مل رہے ہیں، بلکہ ان کی ریشو جو ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے. یہاں تک ناظرین کے موجودہ صورتحال میں جب ہم نے نیوٹرل ہونے کا کردار ادا کر دیا، اور خود ایران میں جہاں پر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں، جبکہ یو اے ای جو ہے وہ ایران کو دوست نہیں سمجھتا، اگر کم از کم اگر وہ دشمن نہیں سمجھتا تو دوست تو بالکل نہیں سمجھتا. اس صورتحال میں ناظرین کہ اس وقت بھی یو اے ای کے ایران کے ساتھ کچھ جزیروں پر مسائل بھی چل رہے ہیں، اور شاید وہ عالمی عدالت میں بھی ان کے خلاف گئے ہیں جن کا فیصلہ بھی آنا ہے. لیکن ایران جو ہے وہ ان کو کبھی بھی یو اے ای نے اپنا دوست نہیں سمجھا. تو آپ اگر اس جنگ میں یو اے ای کا ساتھ نہیں دیں گے تو یقیناً ان کا ری ایکشن جو ہے وہ ایسا ہی آنا تھا. سامعین ناظرین، دوسری اہم بات یہ ہے کہ گزشتہ دن ایک خبر چل رہی تھی، خاص طور پر جو ایکسپریس ٹریبیون کے لیے کام کرتے ہیں کامران یوسف صاحب، ان کی خبر تھی کہ ایران نے اسلام آباد آنے سے انکار کر دیا ہے. تاہم اب ایران کی وضاحت آ گئی ہے کہ ہم نے کبھی بھی پاکستان آنے سے انکار نہیں کیا ہے، لیکن موجودہ صورتحال میں شاید ان کو مذاکرات کے اس سیٹ اپ پر اتنا یقین نہیں ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو گئے. کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ جب عمان میں مذاکرات چل رہے تھے تو اسی دوران ہی ایران پر حملہ ہوا اور یہ جنگ جو ہے یہ شروع ہو گیا. دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے ناظرین کہ شاید اس وقت جو مذاکرات کا مینڈیٹ ہے وہ ایران کے صدر یا ایران کے وزیر خارجہ کے پاس نہیں ہے. ایران کا اپنا ایک نظام ہے، اور وہاں پہ سب سے زیادہ پاور جو ہے وہ ایران کے سپریم لیڈر کے پاس ہوتے ہیں یا پھر پاسداران انقلاب کے ساتھ ہوتے ہیں. چونکہ وہاں پر ایک سپریم لیڈر کو پہلے جو ہے ان کو وہاں پہ قتل کر دیا گیا ہے، ان کو شہید کر دیا گیا ہے، جبکہ ایک نئی آیا ہے جو کہ ان کا جو ہے بیٹا ہے. اور دوسرا پاسداران انقلاب جو کہ ایران کے سپریم لیڈر کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھاتے ہیں، تو یقیناً جب تک ان کے سپریم لیڈر جو ہے وہ اس نتیجے پر نہیں پہنچیں گے تو شاید اس وقت تک وہ مذاکرات پر آمادہ نہیں ہو سکتے. کیونکہ ناظرین اب تک جو ہم اگر پاکستان کی پالیسیوں کی طرف دیکھیں، پاکستان کی پالیسیوں پر آپ تنقید کر سکتے ہیں، لیکن یقیناً اس وقت جو پاکستان نے جس جانفشانی کے ساتھ، جس حکمت کے ساتھ پاکستان نے ایک نیوٹرل کا کردار ادا کیا ہے، تو آپ پاکستان کی حکومت پر تو ان کی کئی پالیسیوں پر یقین پر تنقید کر سکتے ہیں، لیکن موجودہ صورتحال میں پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کی حکومت کو اپریشیٹ کرنا ضروری ہے. کیونکہ پاکستان موجودہ صورتحال میں نہ تو ایران کے خلاف جا سکتا ہے اور نہ سعودی مفادات کے خلاف جا سکتا ہے. پاکستان اس ایریا میں اگر کوئی کردار ادا کر سکتا ہے تو پاکستان صرف میڈیٹر کا کردار ادا کر سکتا ہے. خود سعودی عرب کے لیے اور ایران کے لیے شاید پاکستان سب سے بہترین سرزمین ہے کہ جہاں پر مذاکرات ہو سکتے ہیں.
اگر آپ ایران سے بھی دیکھیں تو شاید ایران کے لیے ترکی میں مذاکرات کرنا یا عمان میں مذاکرات کرنا شاید ان کے لیے پاکستان جو ہے وہ زیادہ مناسب اسٹیٹ ہے، زیادہ مناسب جگہ ہے کہ جہاں پر وہ مذاکرات جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔